اسلامی پاکستان ہی اس دیس کی پہچان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ایک طوفان بدتمیزی مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف برپا کیا جا رہا ہے اور یک طرفہ طور پر ایک مولانا عبدالعزیز صاحب کی کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں ہر شخص حصہ بقدر جثہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں 1.5 سال کے بعد میڈیا پر آ کر، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ مجھے مجبور کیا ہے میڈیا کے رویے نے کہ میں آؤں اور آ کر مولانا صاحب کا دفاع بھی کروں اور کچھ درد دل رکھنے والے افراد کو متوجہ بھی کروں کہ حادثات کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں اور ان عوامل کو رونما کروانے میں بہت بڑا کردار پراپگنڈے کا ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے متعلق اگر کوئی سوچنا چاہے تو وہ جامعہ سیدہ حفصہ کا سانحہ ہے کہ کیسے اس میں کردار ادا کیا گیا اور پراپگنڈا کیا گیا اور یک طرفہ طور پر مہم چلائی گئی جامعہ سیدہ حفصہ کے خلاف، یہاں تک کہ پھر ایک ظالمانہ قسم کا سانحہ پیش آیا جس میں بہت سی بے شمار جانیں چلی گئیں اور ہمارے خاندان کے افراد، میری ساس، میرے دیور، میرا اپنا بیٹا اور مولانا صاحب کے کزن، بہت سے بچے اور بچیاں، جامعہ کی عمارت اور ہمارا بہت سارا سامان، ساز و سامان اور بہت سارے عوام الناس شہید ہوئے۔ اور بعد میں عدالتوں میں ہم نے مسلسل حاضری دی اور مقدمات سے بری ہوئے۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ جو الزامات جامعہ حفصہ پر لگائے جاتے رہے، مولانا عبدالعزیز صاحب پر لگائے جاتے رہے اور غازی عبدالرشید صاحب پر لگائے جاتے رہے، وہ سب غلط تھے اور اس پہ کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہ میڈیا کی طرف سے سامنے آیا، حالانکہ اس کا کردار اس وقت پہ بہت زیادہ گھناؤنا اور میں تو یہ کہوں گی بے رحمانہ تھا، اور نہ ہی کسی اور ادارے کی طرف سے آیا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ اور اب سن 2007 کے سانحے کے بعد دوبارہ سن 2014 سے مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف یک طرفہ طور پر پراپگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی بارہا ہم ہر جگہ پر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی زندگی ڈھکی چھپی نہیں ہے اور کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نہ کسی ڈاکے میں ملوث ہیں، نہ ہی شراب نعوذ باللہ بیچتے ہیں، نہ ہی مولانا عبدالعزیز صاحب کا کسی اور گھرانے کاروبار سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی کبھی بھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے ملک اور قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے۔ ہاں، میرے نزدیک جو جرم ہے، جو کچھ لوگوں کو، کچھ طاقتوں کو ناپسند آتا ہے، وہ جرم یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس ملک کے تمام مسائل کا حل قرآن اور شریعت کے نفاذ کو سمجھتے ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اس میں کچھ شیعہ ہیں، کچھ قادیانی ہیں، کچھ لبرل دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ بات گوارا نہیں کہ ملک کے اندر شریعت کا نفاذ ہو، کیونکہ اگر شریعت کا نفاذ ہو جاتا ہے تو ان کے کھانے پینے کے راستے، ان کے عیاشی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اور بڑا تعجب مجھے یہ ہو رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو کسی چینل پر بلا کر ان کا موقف نہیں لیا جا رہا۔ چلیے، مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں تو ان کے کسی ساتھی کو بلا لیا جاتا، ان کے وکیل کو بلا لیا جاتا، لیکن کسی کو بھی نہیں بلایا جا رہا۔ یہ تو دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، کسی جگہ پر بھی اس طرح نہیں ہوتا
کہ آپ کسی کے خلاف مہم چلائیں اور اسے اپنی صفائی میں بولنے کی اجازت بھی نہ دیں. اور دنیا کی کوئی عدالت اس قانون کی حمایت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی یک طرفہ طور پر کسی شخص کے قتل کے لیے اداروں کو ابھاریں اور اس مظلوم کو جس کے ساتھ پہلے بھی ظلم و ستم کیا جا چکا ہو دوبارہ ظلم و ستم کے لیے راستے ہموار کریں اور اس شخص کو بولنے کی اجازت بھی نہ ہو. ابھی پچھلے دنوں نادیہ مرزا کا پروگرام میں نے سنا، اس میں واضح طور پہ اس نے کہا کہ پمرا کی طرف سے مولانا عبدالعزیز صاحب کو، اس نے مولانا کا لفظ استعمال نہیں کیا، مولانا عبدالعزیز صاحب کو میڈیا پہ آ کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت نہیں. تو پھر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. پمرا جیسا ادارہ، مجھے ان سے بڑا ذمہ دار ادارہ ہے، مجھے ان سے چند سوالات کرنے ہیں. جناب والا، آپ کا کام بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے اور آپ بھی یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا کام کیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہے. پورے 1.5 سال سے مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف یک طرفہ طور پر شاہ زیب خانزادہ، جبران ناصر، خرم زکی اور اسی طرح کے نہ جانے کتنے لبرل دہشت گرد پراپاگنڈا کر رہے ہیں، اور آپ مولانا کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ وہ آئیں اور کسی چینل پر آ کر اپنے موقف کو بیان کریں. ان کے کسی ساتھی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آئیں اور آ کر مولانا صاحب کا دفاع کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں بھی اپنا کردار صحیح نہیں ادا کر رہی. ہم اس نظام سے کیوں مایوس ہوئے؟ جناب والا، آپ نے کبھی سوچا یہاں شیخو پورا میں اگر کوئی وڈیرا لڑکی کو براہنا کر کے اسے سڑکوں پر دوڑاتا ہے اور اس کے اوپر کتے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر شاہ زیب خانزادہ کی زبان چپ رہتی ہے، جبران ناصر چپ رہتا ہے، خرم زکی کو وہ ظلم نظر نہیں آتا. اگر ملتان میں کوئی وڈیرا اپنے کسی مزارے کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا ہے اور اس کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں تو شاہ زیب خانزادہ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور خرم زکی بھی چپ رہتا ہے، جبران ناصر بھی چپ رہتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی چینل ہیں وہ اس ظلم کو ایک ایک بار دکھانے کے بعد دوبارہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر سانحہ قصور، آپ کو یاد ہوگا پمرا کے مقتدر حضرات کو، کیا ان بچوں کا یہی حق تھا کہ ان کے اوپر چند پروگرام کر لیے جاتے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی جاتی؟ کیا شاہ زیب خانزادہ آپ نے حق ادا کر دیا ان 300 سے زائد بچوں کا کہ جن کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا؟ کیا مولانا عبدالعزیز صاحب اتنے بڑے مجرم ہیں؟ پورے پاکستان کے مسائل آپ لوگ حل کر چکے، ان مسائل کو آپ دنیا کے سامنے لا چکے اور اچھی طرح لا چکے کہ اس کے بعد لانے کی ضرورت نہیں رہی. کیا اس سانحہ قصور میں موجود مسلم لیگی ممبر پارلیمنٹ کا، اس کے خلاف آپ نے ایسی ہی مہم چلائی جس نے 300 خاندانوں کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا؟ شاہ زیب خانزادہ صاحب، مولانا صاحب نے کسی کی زندگی کا چراغ گل نہیں کیا، نہ کسی کی خاندان کی زندگی کو زندہ ہوتے ہوئے مردہ بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. نہ ہی جبران ناصر، تم نے کبھی یہ زحمت کی کہ سانحہ قصور کے اوپر بولو، اس کو بھی ایسے ہی اجاگر کرو جیسے مولانا عبدالعزیز صاحب کے پیچھے تم لوگ 1.5 سال سے پڑے ہوئے ہو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے مولانا عبدالعزیز صاحب کی عزت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی تو این خیال است و محال است و جنوں، یہ ناممکن ہے. جو شخص سچا ہو، حق گو ہو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. اس کی عزت میں اللہ آپ ہی جیسے لوگوں کے ذریعے اضافہ کرتا ہے. آپ کے ہر پروگرام کو دیکھنے والے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ لبرل دہشت گرد مولانا صاحب کے خلاف پراپاگنڈا مہم چلا رہے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو پیچھے سے کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. ہم ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو آپ کو اٹھانے والے ہیں، اور ہمیں ان کے مزاج کا بھی اندازہ ہے.
لیکن شاید انہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اٹھانے والی طاقتوں نے مشرف کو بھی اٹھایا تھا۔ آج مشرف کیسے پھر رہا ہے؟ اس کو کتنے سیکیورٹی گارڈوں کی ضرورت ہے؟ جوتے کس کو پڑے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب کو پڑے یا مشرف کو پڑے؟ قاتل کون کہلاتا ہے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب کہلاتے ہیں یا مشرف کہلاتا ہے؟ اور پھر کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب پاکستان کے سارے مسائل حل ہو چکے؟ کیا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ آپ کے تھانے مجرموں سے خالی ہو چکے؟ سارے مجرمین کو آپ سزا دے چکے، دلوا چکے؟ پاکستان کے اندر پانی کی کمی دور ہو گئی؟ کیا آپ کے پروگراموں کے ذریعے پاکستان میں سوئی گیس کی فراہمی ممکن کی جا سکی؟ کیا انصاف آپ کے دروازے پر پہنچ چکا؟ کیا کوئی شخص ایسا نہیں رہا پاکستان میں جو مظلوم نہ ہو؟ ایک اگر کوئی بچہ ہے جس کا مسئلہ آپ نے اٹھانا ہے تو وہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں۔ اٹھائیے، ضرور اٹھائیے، خوب اٹھائیے، لیکن یاد کیجئے، یاد رکھیے، اگر آپ نے قرآن پڑھا، مجھے امید نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان نبطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ جس وقت آئی تو وہ مشرف سب کے سامنے ہے کہ اب اس کا کیا حال ہے اور آئندہ بھی کیا ہوگا، اس کی زندگی کس طریقے سے گزرے گی ہم نہیں جانتے، لیکن میری دعا یہی ہے کہ اللہ اس کی موت کو بھی عبرتناک بنا دے۔ اور اس کے علاوہ پورے 1.5 سال سے یہ ساری مہم جو آپ چلا رہے ہیں، آپ نے کبھی پتا کیا کہ یہ جو جھوٹا مقدمہ مولانا عبدالعزیز صاحب پر بنایا گیا، اس وقت مولانا عبدالعزیز صاحب کہاں تھے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب جامعہ سیدہ حفصہ میں موجود تھے، اس جگہ پر نہیں تھے، اور اس کے گواہ اس وقت حکومت کی طرف سے دیے گئے سرکاری طور پر پولیس کے وہ اہلکار ہیں جو سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دیتے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ۔ کیا سرکار کے کارڈ بھی جھوٹے بولیں گے؟ پھر اس وقت SHO عبدالرحمان، وہ کلپ میرے پاس موجود ہے اور میں اسے کئی مرتبہ دیکھتی ہوں، وہ بار بار کہہ رہا ہے پولیس کی نفری کے سامنے، جی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب یہاں نہیں آئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ چند لوگوں کے تقاضے پر آپ لوگ مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف مقدمہ قائم کر لیں، FIR بنا لیں، تو پھر وہ FIR جو مشرف کے خلاف کٹی ہے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور کتنے پروگرام اس میڈیا پہ آئے، میگا سکینڈل، بڑے بڑے افسران کے خلاف آئے، بڑے بڑے MNA حضرات کے خلاف آئے، MPA حضرات کے خلاف آئے، سینیٹر حضرات کے خلاف آئے، بڑے بڑے پارٹی ورکرز کے خلاف آئے، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف آئے۔ کیا سارے کے سارے آپ نے گرفتار کروا کر تھانوں میں بند کروا دیے، جیلوں میں بھجوا دیے؟ کہ آپ کو ایک صرف مولانا عبدالعزیز صاحب ہی نظر آتے ہیں اور آپ کو یہی حل پاکستان کی نجات کا نظر آتا ہے پاکستان کے تمام مسائل کا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو ہتکڑی کون پہنائے؟ میں نے یہ پروگرام بھی دیکھا، تو کیا مشرف کو ہتکڑی پہنا دی گئی جس نے اتنے بے رحمانہ انداز میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، جو پاکستان کی عزت اور پاکستان کا فخر تھی اور ہے اور رہے گی، اس کو امریکنز کے حوالے کیا؟ کیا اس شخص کو ہتکڑی پہنا دی گئی جس نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا؟ کیا اس کے علاوہ اور جتنے بھی افغانستان میں قتل عام ہوئے اور پاکستان سے پکڑ پکڑ کر $600 کے عوض لوگ بیچے گئے، ان سب کے مجرمین کو کیا ہتکڑی پہنا دی گئی؟ کیا سانحہ قصور کے مجرمین کو ہتکڑی پہنا دی گئی؟ کیا سانحہ پشاور کے مجرمین کو ہتکڑی پہنا دی گئی؟ کیا سانحہ شیخوپورہ کے مجرمین کو، جو وڈیرا جس نے بچی کو ننگا دوڑایا تھا، اس پر کتے چھوڑے تھے، کیا آپ نے اس کو ہتکڑی پہنوا دی؟ لاہور کے ایک MNA جس نے 12 سال کی بچی کو زنجیریں باندھ کر اپنے گھر میں محبوس کر رکھا تھا، کیا آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا؟ کیا آپ نے اس کو ہتکڑی پہنا دی؟ کیا آپ نے اس کے خلاف اتنی پراپاگنڈا مہم چلائی؟ کیا آپ نے ان لوگوں کے خلاف پراپاگنڈا مہم چلائی جو ٹائروں کا گھی بنا کر بیچ رہے ہیں، جو مرچوں کی جگہ لکڑیوں کا برادہ بنا کر عوام کو کھلا رہے ہیں، جو مرغیوں کی اور جانوروں کی آنتوں سے گھی بنا بنا کر عوام کو کھلا رہے ہیں، جو انسانوں کو بکرے کے گوشت کے بجائے، گائے کے گوشت کے بجائے گدھے اور کتے کا حرام گوشت کھلا رہے ہیں؟ جناب والی، کیا آپ نے ان کے خلاف ایسی ہی مہم چلائی ہے جیسے آپ مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف چلا رہے ہیں؟ کیا مولانا صاحب ان سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہیں؟
आप भूल जाते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब का कितना बड़ा एहसान है कि मौलाना साहब ने जेल से रिहा होते ही ये बात कही थी कि मैं मुशर्रफ को माफ करता हूं। अगर इसकी जगह मौलाना साहब कह देते कि मैं इंतकाम के रास्ते पर आता हूं, उठो कौन है मेरे साथ, तो आपको पता है इस मुल्क का नक्शा क्या होता। इस जालिमाना ऑपरेशन के नतीजे को आज हम सब भुगत रहे हैं। चौधरी निसार साहब ने भी इसका इकरार किया कि ये आग लगी हुई उसी जामिया हफ्सा के हादसे की है। तो क्या आपने कभी इसरार से कहा कि मुशर्रफ को लाकर कटहरे में खड़ा किया जाए? ये बात आप कर ही नहीं सकते। आप खुद मुशर्रफ की लॉबी के लोग हैं। आप मुशर्रफ की तरह दहशत गर्द हैं, आप मुशर्रफ की तरह बिके हुए हैं, आपके मुंह को लोगों का खून लगा हुआ है। आप लोगों के नफूस को इत्मीनान तब मिलता है जब किसी की लाश गिरती है और आप उसके ऊपर धमाल डालते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। हम अच्छी तरह आपको भी पहचानते हैं, आपके पिछलों को भी पहचानते हैं। आपको हमसे दुश्मनी सिर्फ यही है कि हम निफाज शरीयत का मुतालबा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरी पिंबरा से भी दरख्वास्त है कि आप भी सोचिए कि कब तक मौलाना अब्दुल अजीज साहब के खिलाफ एक तरफा तौर पर कार्रवाई होती रहेगी। क्या आपके पास अदालत के कागजात मौजूद नहीं? क्या आप अदालत से वो फैसले नहीं मंगवा सकते जो जामिया हफ्सा के हक में हुए थे? आप अपनी नजरों से उन फैसलों को पढ़ लें कि जामिया हफ्सा को बनाकर 1 साल के अंदर देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ था। क्या आज तक बनाया किसी ने? अदालत से यह हुक्म जारी हुआ था कि हुकूमत जामिया हफ्सा की टीचर्स की तनख्वाहें अदा की थी। क्या आज तक किसी ने अदा की? अदालत ने यह कहा था कि इनसे बिजली के बिल और गैस के बिल नहीं लिए जाएंगे। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं। और ये आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं कि हम हर मुकदमे में बरी हुए थे। फिर उसके बाद आपका एक तरफा रवैया मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान के अंदर मौलाना अब्दुल अजीज साहब की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ना मिला और मुझे लगा कि मेरे शौहर की जिंदगी खतरे में है, तो मैं इंटरनेशनल अदालतों से रुजू करूंगी और मैंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर उमर ला नहीं चलता तो कनाडा की अदालतों में उमर ला चलता है, इंग्लैंड की अदालतों में उमर ला चलता है। मैं उस अदालत में चली जाऊंगी जिधर उमर ला चलता है। मैं वहां जाकर जबरान नासिर तुम्हारा यही मुकदमा पेश करूंगी और मैं उनसे कहूंगी कि तुमसे गवाह तलब करें कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब कितने मुजरिम है, कितने जितना तुम इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो उसमें तुम कितने सच्चे हो। शाहजेब खानजादा, आपको भी मैं मुत्तले कर रही हूँ कि आप एक तरफा तौर पे मौलाना साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम छोड़ दीजिए। उन मसाइल की तरफ तवज्जो दीजिए जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं और उन मसाइल के हल करने में हुकूमत की मदद कीजिए जो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। वरना मेरे पास रास्ता यही रह जाएगा कि मैं कनाडा की अदालत से रुजू करूं या इंग्लैंड की अदालत से रुजू करूं, उनसे कहूं कि सर आप आइए, मुझे मेरे मुल्क की अदालतें और मेरे लोग इंसाफ नहीं दे सकते। मुझे अपने शौहर का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे दोबारा जामिया हफ्सा की तामीर चाहिए, मुझे अपनी टीचर्स की तनख्वाहें चाहिए। मेरे साथ जो जुल्म और सितम हुआ मुझे उसमें से एक एक खून का बदला चाहिए। मुझे मुशर्रफ के हाथ में हथकड़ी चाहिए और आपका इंसाफ चाहिए। आपकी अदालतों के जरिए मुशर्रफ की सजा चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।